ناظرین، اس وقت میرے پاس دو بڑی اہم خبریں ہیں اور وہ خوشخبریاں کہلا سکتی ہیں، اس لیے کہ جو لوگ سیاحت کے شوقین ہیں اور پھر یہ کہ جو پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کی تجارت کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی معدنی دولت جو ہے اس سے پاکستان خود کفالت کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ دو خبریں ہیں میرے پاس۔ وہ کون سی معدنی دولت ہے جس کا ایک بڑا ذخیرہ ہمیں ملا ہے، اور ملا ہے نہیں ہے بلکہ وہ نکل آیا ہے، اس کی میں آپ کو اہم خوشخبری دیتا ہوں، اور یہ کہ سیاحت کے حوالے سے اور تجارت کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے میاں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں پھر سیاحت اور تجارت کی ہی بات کرتا ہوں۔ آپ بہت سے لوگ اپنے شمالی علاقہ جات، ہمارے ملک کے اپنے شمالی علاقہ جات کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہاں کی سیر کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم یہاں بیٹھ کے جو خاص طور پہ ان علاقوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، ان ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ان علاقوں کی کوئی جھلک دیکھ رکھی ہے یا کہیں وہ گئے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی تصویریں یا کوئی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں، تو وہ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہمارے ایک سابق وزیر اعظم تھے عمران خان، وہ بڑی اس معاملے کو بڑا اٹھا کے رکھتے تھے۔ پریزنٹیشن تو ان پہ ختم تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ چیزوں کو پریزنٹ کرنے میں مہارت رکھتے تھے، اور جس طریقے سے وہ پریزنٹ کرتے تھے ہر بندے کے دل میں وہ بات جو ہے نا وہ گھر کر جاتی تھی۔ تو عمران خان نے یہ جو شمالی علاقہ جات اور خیبر پختونخوا کی جو سیاحت ہے، اس کو اٹھانے کے لیے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے جس طرح کی پریزنٹیشن لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، جو اس پہ عمل درآمد نہ کر سکے، اب 100 لوگوں کے پاس اس کے بہانے بھی ہیں، اور کچھ لوگ ان کو جائز بھی سمجھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں ہیں، بہرحال اس بحث میں نہیں ہیں ہم اس وقت۔ تو وہ واقعتاً وہ ٹھیک بات کر رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس وقت بہت سے ملک دنیا میں ان کی معیشت جو ہے وہ سیاحت پر بیس کر رہی ہے۔ بڑے ملک، امیر ملک، وہ ان کی جو معیشت ہے، ان کی جو اکانومی ہے، وہ ٹورزم پہ ہے، اور وہ کمائی کرتے ہیں، اتنی کمائی کرتے ہیں کہ مطلب وہ دنیا کے امیر ملک ہو گئے، جس میں یورپ کے خاص طور پہ ملک ہیں، اور اس میں برطانیہ سر فہرست ہے۔ برطانیہ کا اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور اس کے سورس آف انکم آپ تلاش کرنا چاہیں تو ٹاپ پہ جو آتا ہے وہ اس کی ٹورزم ہے، اس کی سیاحت ہے، اور دوسرے نمبر پہ جا کے پھر ایجوکیشن، اور وہ جو لوگ باہر سے پڑھنے جاتے ہیں اور وہ جا کے وہاں پہ رہتے ہیں اور فیسیں دیتے ہیں، بڑے مہنگے ان کے تعلیمی ادارے۔ تو اتنی بڑی ماضی کی سلطنت اور جہاں پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج وہ سیاحت سے کما رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے محلات، شاہی خاندان نے ہوتے ہوئے، وہاں رہتے ہوئے، یہ نہیں کہ وہ ان کی شاہی خاندان کہیں رخصت ہو گیا، انہوں نے ختم کر دیا، نظام قائم ہے، رکھنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود ان کے جو محلات ہیں جو ان کے زیر استعمال ہیں وہ لوگوں کے لیے کھول دیے کہ آؤ دیکھو اور پیسے دو، دیکھنے کی چیز ہے، دیکھو اور پیسے دو۔ ہم نے ان کو رکھ کے اپنے پاس کیا کرنا، رہ بھی رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ کو تو بالکل ہی کھول دیا، اوپن کر دیا، کچھ جو ہیں وہ سیزنل جو ہیں وہ کھولتے ہیں، اور اس میں شاہی خاندان کے لوگ ہوتے بھی ہیں۔ تو یہ پوری دنیا میں ایک سورس آف انکم ہے۔ ہم ہی ہیں کہ ہمیں یہ کبھی ہوش نہیں آیا، ہمارے شمالی علاقہ جات کا۔ اب یہ کچھ لوگ اس پہ کہیں گے اور کچھ کہتے بھی ہیں کہ نہیں جی ہم تو کچھ زیادہ ہی ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، اس طرح کے اور بھی بہت سے ہوں گے، اور بہت سے ہوں گے، تو ہوں گے بھائی، لیکن ہمارے جتنے زبردست ہیں، پوری دنیا آگے تعریف کرتی ہے، پوری دنیا آگے دیکھنا چاہتی ہے، لیکن رستے ہیں کہ دشوار گزار ہیں، غیر محفوظ ہیں۔ مطلب آپ وہاں پہ خوشی نہیں جاتے آپ خوشی کے لیے ہیں، لیکن رستوں میں جا کے آپ اتنا پھنس جاتے ہیں کہ آپ توبہ کرتے ہیں کہ یار میں کیوں آ گیا ادھر، میں کیوں پھنس گیا ادھر۔ فیملیز کے ساتھ تو آپ جانے کے لیے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ جانا بھی چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ بچے ضد کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے کالج یونیورسٹی کے گروپس کے ساتھ ٹرپس میں جانا ہے، والدین ان کو روک رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہاں تو سفر ہی محفوظ نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، کوئی مطلب یہ کہ محفوظ سڑک نہیں ہے، پھر وہاں پہ چوری چکاری ڈاکہ زنی بھی اب شروع ہو گئی ہے جو کہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی۔ لوگ پھر بھی جاتے ہیں، اپنا رسک پہ جاتے ہیں،
اور پھر بہت بڑے حادثات بھی ہوتے ہیں۔ اب اس پہ میں آپ کو یہ تو ایک آپ کو سٹوری سنائی آپ کو یاد کرانے کے لیے، ریکال کرنے کے لیے، لیکن خبر یہ ہے، اور جو اچھی خبر ہے اور بڑی خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اور وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک یہ جو شارع قراقرم ہے اس کے پیرلل ایک جو موٹر وے ہے وہ بنائی جائے گی، اور یہ دو اس کے مقاصد ہیں اور بڑے مقاصد ہیں، دونوں مقاصد بڑے مقاصد ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ مانسیرا تک تو آپ کو پتہ ہے کہ موٹر وے ہے ہماری، تو مانسیرا سے آن ورڈ اپ ٹو چلاس یہ ایک نئی موٹر وے جو ہے وہ، اور بڑی موٹر وے، مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی موٹر وے، ایک کشادہ موٹر وے، اور جو بابوسر ٹاپ کو بھی کراس کرے گی۔ مطلب بابوسر ٹاپ پہ جانا مطلب ایسے ہی ہے جیسے لوگ کوہ ہمالیہ پہ چلے جائیں، لوگ جو چڑھ جاتے ہیں جیپوں شیپوں کے ذریعے، اپنی گاڑیوں کے ذریعے، تو وہ آ کے پھر بڑی داستانیں سناتے ہیں، لیکن اتنا ہی رسک ہوتا ہے اس میں۔ لیکن اب یہ جو محفوظ رستہ ہے اس کی، یہ جو موٹر وے ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، 2 مرحلوں میں ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ جو موٹر وے ہے یہ جائے گی، اس میں 13.5 میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو 13.5 اس کا جو ہے نا وہ ایک ٹنل کھودی جائے گی جو کہ بابوسر ٹاپ کو کراس کرے گی، اور بابوسر ٹاپ سے پھر آگے جا کے یہ چلاس، اور چلاس سے پھر یہ چین کی طرف جو ہے وہ چین کو جا کے مل جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ جو موجودہ فاصلہ ہے اس وقت ہمارا، یہ میں جو آپ کو چلاس تک بتا رہا ہوں وہاں سے، یہ اس میں 120 کلومیٹر کی کمی ہو جائے گی۔ محفوظ رستہ 120 کلومیٹر کی کمی فاصلے کی، اور پھر یہ ہے کہ رستے میں ساتھ جس طرح سے آپ لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں اسی طرح آپ جائیں گے سوئفٹلی، اور اسی طرح کے آپ کو جو سائیڈ پہ جو سروس ایریاز ملتے ہیں وہ ملیں گے، اور سکون سے آپ جائیں، آپ ٹھہر کے جائیں، آپ دیکھتے ہوئے جائیں، آپ قدرتی حسن سے انجوائے کرتے ہوئے جائیں، اور اس بابوسر ٹاپ کے پہاڑوں سے کے نیچے سے 13.5 کلومیٹر کی سرنگ سے گزر کے آپ چلاس پہنچ جائیں گے، اور پھر چلاس سے آگے رستہ جو ہے پھر وہ چائنا کے مغربی حصے کی طرف یہ پھر ہمیں جا کے لنک کرے گا۔ اور دوسرا اس کا جو ہے وہ ہے کہ پھر یہ سی پیک 2 کا بھی یہ دراصل حصہ بن جائے گا، اور ہماری جو ٹریڈ ہے اس کے لیے 2 رستے ہو جائیں گے، ایک شارع قراقرم آلریڈی ہے، اب یہ دوسرا رستہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک سب پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی خبر ہے جس کا سب کو انتظار تھا کہ یہ اس طرح کا رستے، اس طرح کے محفوظ رستے بن جائیں۔ تو یہ حکومت نے ایک بڑا ہی قابل تحسین اقدام اٹھایا ہے۔ اب میں آپ آتا ہوں دوسری خبر کی طرف، اور وہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو خود اس پہ بڑی خوشخبریاں دیتا رہا ہوں، اور پھر انتظار میں تھا کہ میں آپ کو اتنی خوشخبریاں دے چکا ہوں تو لوگ بھی سوچتے ہوں گے، میرے جو خاص طور پہ جو ناظر ہیں وہ دیکھتے ہیں مجھے، وہ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ بندہ بتا تو دیتا ہے لیکن کہیں نظر تو آتا نہیں ہے کہ پاکستان کے زیر زمین جو ہیں وہ بہت سے معدنی دولت ہے، تو نکلی تو کہیں نظر نہیں آتی، لیکن اب وہ نکل رہی ہے۔ شکر ہے الحمدللہ کہ اب وہ دن قریب آ رہے ہیں کہ جب ہم اب معدنی دولت میں، اور خاص طور پہ توانائی کے حوالے سے تیل اور گیس میں، ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی خود کفالت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بہت آہستہ سفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے بھی۔ یہ جو ابھی میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں، یہ ہمارا جو زمینی علاقہ ہے، جو ہمارا میدانی علاقہ ہے، اس میں سے یہ تیل نکلا ہے اور گیس نکلی ہے، جبکہ ہمارے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پہ تو گیس کے زیر زمین ماہرین کے مطابق انبار لگے ہوئے ہیں، اور جب کبھی وہ نکل آئے اس پہ کام تو شروع ہو گیا ہے، اور اسی حکومت نے کیا ہے، اور بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں غیر ملکی وہ آ کے اس میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں اور اس کے ٹھیکے دے دیے گئے ہیں۔ تو وہ جب نکلا، مطلب ظاہر ہے اس میں ٹائم تو لگتا ہے، کتنا ٹائم لگے گا، لیکن کام تو شروع ہوا، تو وہ پھر وارے نیارے ہوں گے۔ اور یہ خبر آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کر رہا ہوں کہ ایک بوبی ڈیپ 1 کنواں ہے، اس کا نام رکھا ہے بوبی ڈیپ 1 کنواں۔ تو 1 کا مطلب 1، اور پھر آگے 2 3 اس طرح ہوگا، 1 2 3 4۔ تو بوبی ڈیپ کنواں جو ہے یہ ہے
سانگڑ میں، ضلع سانگڑ میں، اور اس میں سے جو تیل نکلا ہے وہ روزانہ، نوٹ فرمائیے، روزانہ 2000 بیرل تیل نکلے گا، 2000 بیرل روزانہ تیل نکلے گا، اور 11 ملین یعنی کہ 11 لاکھ مکعب سینٹر کیوبک فٹ ایک دن میں گیس نکلے گی۔ یہ گیس کا پیمانہ ہے بیسیکلی، لیکن یہ بہت بڑی گیس ہے، بہت بڑی مقدار بنتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ مطلب میں آپ کو ساتھ ساتھ میں اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتایا تھا کہ کوہاٹ سے بھی ایک نئی تیل اور گیس کی ہمیں وہاں سے کنواں ملا ہے، اور اس سے گیس اور تیل نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ سانگڑ سے ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ یہ دن بدن جو بلوچستان ہے اور ان ایریا سے آپ کو خبریں ملتی رہیں گی۔ تو نئی دریافت کے علاقے میں مزید تلاش جاری ہے، اور امکانات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ مزید کنویں جو ہیں وہ کھدیں گے اور اس سے نکلے گی، اور اس سے ملکی گیس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ جو ہماری ضروریات ہیں اس میں کمی آئے گی کہ ہم باہر سے جو منگواتے ہیں، اور ہمیں ایک امپورٹ بل جو ہے، درآمدی بل جو ہے وہ ایک بڑا سا دینا پڑتا ہے، یعنی کہ ڈالرز میں خریدنی پڑتی ہے گیس، اور تو اس میں خاصی کمی آئے گی۔ تو خاطر خواہ کمی ہے، یہ ایک بہت اہم خبر ہے، اور انشاءاللہ یہ یہاں تک نہیں رکے گی، اس سے آگے بھی جائے گی۔ اجازت دیجیے۔